دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے اور تیسرے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا رحیم یا اللہ کا ہے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا رحیم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، اس کے بعد اللہ پاک سے اگر 500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ نصیبوں کو لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اور آج یہ جو پیر کا دن ہے اللہ والوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ پیر کو دن کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو حبیب خدا ہیں، وہ اس دن پیدا ہوئے، اور آپ ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو اہل علم ہیں اور اہل فہم ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پیر کے دن کو فضیلت باقی تمام دنوں پر حاصل ہے، کیونکہ اس دن امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ تو اللہ والوں، کچھ ایسے جھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم ایک راز ہے، جیسے یاسین ایک راز ہے، اسی طریقے سے پیر کے دن کو بھی ایک راز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے۔ یہ اللہ والوں دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، اور یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ تو اگر آج یا رحیم، دیکھیں یہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے نرمی کیا ہوتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے رحمت کیا ہوتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر کتنا مہربان ہے، کیونکہ رحیم کہ یہ جو کلمات ہیں یہ بسم اللہ کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ جو عمل آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ یقین کریں حیران ہو جائیں گے کہ یہ عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ لیکن یہ وظیفہ آج سے شروع کر دیں، اور آج کے دن تو تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور پڑھ لینا۔ دیکھیں ہم صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ کم آپ لوگوں کو پیسے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل میں آج آپ لوگوں کو دے کر جاؤں گا، یہ اتنا خوبصورت اور پائیدار وظیفہ ہے کہ اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ یقین کرو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، یقین کرو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ کو پڑھنا ہے، ماہ شعبان کی 20 تاریخ کو پڑھنا ہے، اور یہ تیسرے پیر کا دن ہے۔ تو دوستوں دیکھیں مہینہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج دیکھیں کیا وقت آ گیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ والوں 19 دن گزر چکے ہیں، اور آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے۔ اور اللہ والوں، یہ تیسرا پیر ہے، اس کو دولت والا پیر بھی کہا جاتا ہے، اس کو نصیبوں کو بدلنے والا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ رب العالمین جو آپ لوگوں کو دیکھیں ہدایات ہمیں ملتی ہے نا، دیکھیں نبی پاک جو بھی ہمیں بتاتے ہیں وہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو سوچیں یہ جو دن ہے اس کو فضیلت کتنی زیادہ حاصل ہوگی۔ اور آج جب عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمل کون سا ہے، کیونکہ اللہ والوں کہ رب کا راز ہے یا رحیم، یہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں پر بھی آپ لوگ رہتے ہیں، بس جب بھی آپ کے ملک اور آپ کے شہر میں ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ آ جائے، 20 تاریخ آ جائے اور تیسرے پیر کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں پڑھنا ضرور ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، دلوں کو جوڑنے والا ہے، رزق کو حاصل کرنے والا ہے۔
کیونکہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو عام مہینہ سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کیجیے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں برکتیں اپنی عروج پہ ہوتی ہیں، اور رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ بس ہمیں ان برکتوں کو سمیٹنا ہے، ہمیں ان برکتوں کو لوٹنا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، ایک مٹھی چاول کا دانہ یا پھر 7 گندم کے دانے لازمی رکھ لیجئے گا اور اس پر اس عمل کو پڑھیے گا، اور پھر جو معجزہ ہوگا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اب اللہ والو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟
ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، تمام پریشانیاں مشکلات سب ختم ہو جائیں گی، سب حل ہو جائیں گی۔ بس آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ کو اس وظیفے کو پڑھ لو، آپ کی ہر وہ دعا جو آپ کو لگتی ہے ناممکن ہے، آپ کا وہ مقصد جو لگتا ہے ناممکن ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بس اپنے آپ لوگوں نے اس مقصد کو، جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو طریقہ کار، جو ترتیب بتائی جائے آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں ویڈیو پہ کلک کرا ہے نا، تو ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، رب آپ کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیری زندگی میں جو پریشانیاں ان کو ختم کر کے آسانیوں کی طرف لے جاؤں گا۔ رب یہ بات چاہتا ہے، اس لیے اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو وہ رکھ لیجئے گا، اور پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا۔ دیکھیں پانی پہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے دم کر کے پانی کو آپ لوگ پیئیں گے نا، تو اس کے اندر جو تاثیر اور برکتیں آ جائیں گی وہ سب کی سب آپ کے جسم میں جائیں گی، اور آپ کے جسم میں جتنی نظر بد، جادو جنات کے معاملات ہیں، یا پھر کوئی بیماری ہے، بعض اوقات انفیکشن وجہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سب کچھ جل جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے لازمی پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے، اس پہ دم کر کے اس پانی کے گلاس کو آپ لوگوں نے پانی کو پی جانا ہے بسم اللہ پڑھ کے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا، تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔
इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज अल्लाह अकबर का ये अमल लाजमी पढ़ना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह अकबर ये एक बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग अल्लाह अकबर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने अल्लाह अकबर को सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्लाह अकबर ये बड़े ही खास कलेमात हैं, तो लिहाजा जो पढ़ने का अंदाज हो आंखों को बंद करें और फिर अल्लाह अकबर इस तरीके से पढ़ें और इतनी आवाज में पढ़ें कि अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। ये सबसे अफजल तरीका होता है, वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूं कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो। इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार। इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में बहुत ही खास इसमें आज़म है। यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है।
اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔